نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة السيدة نساء أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قربانی کا سیزن گزر گیا۔ اسی قربانی میں ہم نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، جس کی وجہ سے تمام امت آج اسی عملاً قربانی میں مشغول ہیں۔ تو یہی قربانی کا طریقہ شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مال کی قربانی کرتے ہیں، جان کی قربانی دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید کرتے ہیں۔ تو انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس باغ کو رونق بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس باغ کو رونق بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہیں، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ تو انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی مظلوم مدینہ، پیکر شرم و حیا، منبع جود و سخا، خلیفہ صوم، حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو یہ قربانیوں میں سے ایک بہت بڑی قربانی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اس کے والد کا نام ہے، اور اس کی والدہ کا نام ہے اروا۔ 34 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جتنے بھی اس کے دوست احباب تھے، جاننے والے تھے، تعلق والے تھے، ان سب کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کے ساتھ اس بات پر مشورہ کیا، ان کو دعوت دی، ان کو بات سمجھائی ہے، یہاں تک کہ بہت ساروں نے انہوں نے یہی پیشکش قبول کر لی اور کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش کرو تاکہ ہم اسلام قبول کریں۔ انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا سے ہی یہی دل میں خواہش تھی کہ میں اسلام کو قبول کروں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے ایک مرتبہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہی بات کہہ رہے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے جیسے کنواں پیاسے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اصل میں تو پیاس بجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسے کی ضرورت ہے کہ وہ کنویں کے پاس جائیں اور پیاس بجھائیں، لیکن یہاں پر جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو کنواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے کے پاس خود آئے، اور انہوں نے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عثمان، تم جنت کو قبول کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمام مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے۔ تو یہی بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات سنتے تھے، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام قبول کرنے کے بعد وہی صحابی ہیں جس کے ملکیت میں یا جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ، جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتے ہیں، ان کے خلفاء میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کر دیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے چچا کی طرف سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کو تکلیفیں دی ہیں، ان کو دھمکیاں دی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دھمکیوں کو، تکلیفوں کو، سزاؤں کو برداشت کیا اور کہا کہ میں اللہ کے دین کو، اسلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور ان کو 10 مبشرہ میں شمار کیا گیا اور کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اسی کی نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، یک کے بعد دیگر ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھے۔ لیکن بعض ناواقف لوگ یہ ذو النورین سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ذو النورین، یہ نورین تثنیہ ہے، یہ نور سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک اہلیہ بھی نور ہے، دوسری اہلیہ بھی نور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی خود نور ہیں تو لہٰذا اس کے اولاد بھی نور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نور جو ہوتا ہے ان کے اولاد نہیں ہوتے، بشر کے اولاد ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نور ذو النورین اس بنیاد پر نہیں کہتے ہیں کہ 2 نور ہیں جس طرح ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے۔ تو نورین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی۔ تو نور سے مراد وہ نور نہیں ہے جس کو بعض حضرات نور اور بشر سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ نور سے مراد، نورین سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نکاح میں دے دی ہیں، تو کچھ عرصہ بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، دنیا سے چلی گئی ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل امین ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا دوسرا نکاح، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کی ایک اہلیہ فوت ہو گئی جو آپ کی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ دوسری بیٹی اس کے نکاح میں دے دیں۔ جب دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اور یہ ایک فطرتی واقعہ ہے کہ جب کسی کا اہلیہ نہ ہو یا فوت ہو جائے تو عموماً اس کی طبیعت مایوس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک روایت میں یہ بات موجود ہے کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی کہ اگر ایک بیٹی میری فوت ہو جاتی تو دوسرے کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیتا، دوسری فوت ہو جاتی تیسرے کا کرا دیتا، چوتھے کا کرا، اس طرح کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں پھر بھی یک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس سے بڑا کمال کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے مناقب ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کیا ہے مدینہ کی طرف۔
تو یہ دونوں مرتبہ ہجرت جو کیا ہے یہ دین کی خاطر کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے صرف اسلام اور دین کی خاطر ہجرت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ شرم و حیا کے پیکر کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارحم امتی و امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر و اصدقہم حیاء عثمان و اقضاہم علی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و اقضاہم علی، اور فیصلے کے معاملے میں سب سے زیادہ بہتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حلال اور حرام کے معاملے میں، یعنی مسائل کے سمجھنے میں، سمجھانے میں زیادہ علم رکھنے والے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ قاریوں میں سب سے بہترین قرات کرنے والے یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود اللہ کے نبی کو فرمایا تھا کہ تم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرات سنو، ان سے تلاوت سنو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تو انہوں نے کہا تھا کہ واقعتاً اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی ہاں، بالکل آپ کا نام لیا ہے کہ میں آپ سے ہی تلاوت سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت ہوش اڑ گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے باقی صحابہ کو چھوڑ کر میرا نام لیا ہے کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں اور قرآن کریم سنوں۔ تو بہرحال اس طرح فرائض کے جو مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراث کے مسائل میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، لیکن میری امت کا جو امین ہے یہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہیں، تو یہ میں شرم اور حیا کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دی، تو اجازت دینے کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے بیٹھے تھے بعد میں بھی اسی طرح بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت دی، تو اجازت دینے کے بعد جب اندر آئے تو جس طرح پہلے بیٹھے تھے بعد میں بھی اسی طرح بیٹھے تھے۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت اندر آنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت سے پہلے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے، جس طرح ادب اور احترام کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے، سیدھا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی۔ تھوڑی دیر بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف لائیں، لیکن آپ تو جس طرح پہلے بیٹھے تھے بعد میں بھی اسی طرح بیٹھے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے شرم اور حیا کی وجہ سے اپنی حیت کو تبدیل کیا، کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ سنو، جس بندے سے فرشتے شرم حیا کرتے ہیں اس سے اللہ کے نبی کیوں حیا نہ کریں، اس سے آپ کے نبی کیوں حیا نہ کریں جس سے فرشتے شرم اور حیا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ شرم اور حیا کے پیکر تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اعزاز اور بھی ملا ہے، وہ ہے کاتب وحی کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر بھی کاتبین وحی تھے، وحی کو لکھنے والے تھے، قرآن کریم کو لکھنے والے تھے، احادیث کو لکھنے والے تھے، لیکن اسی کاتبین وحی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر بالکل آخر تک سب سے پہلے قرآن کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اسی طرح آخری بات بیعت رضوان کے متعلق ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ مکہ میں جائیں اور یہ معاملات کریں، جب وہاں پہنچ گئے
تو اس کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ روایت میں آتے ہیں کہ 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی نے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم بیعت کرتے ہیں کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لیں گے ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو سب نے اسی موت پر بیعت کر دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہیں پر تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جس کا بدلہ لینے پر 1400 صحابہ کرام نے یک بار جمع ہو کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر صحابہ کرام ہاتھ رکھتے تھے، آخر میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا تھا کہ یہ ہاتھ جو ہے یا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو بندہ اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کہتے ہیں تو ان کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے یہ ہاتھ کبھی بھی اپنے شرمگاہ کے قریب نہیں کیا، میں نے یہ ہاتھ کبھی بھی اپنے شرمگاہ کے قریب نہیں کیا۔ تو اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب وہاں پر مکہ مکرمہ میں گئے تو مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے۔ وہاں پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے سفیر ہونے کی نیت سے، یہاں پر اللہ کے نبی تک پیغام پہنچا کہ ان کو شہید کیا گیا ہے، انہوں نے بیعت کی ہے۔ وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، لیکن مشرکین نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے نبی کو تو اجازت نہیں دیتے عمرہ کرنے کی، لیکن آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ بھی کریں، آپ طواف بھی کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کرو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میرا نبی حج اور عمرہ نہیں کرتا، طواف نہیں کرتا، اس وقت تک میں بھی عمرہ اور طواف نہیں کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام 10 مبشرہ میں شمار کیا گیا ہے اور خلفائے راشدہ میں اس کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔